بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوان اقتدار پر براجمان چند مغرب پلٹ نام نہاد عالمی ماہرین کو اگر اس ملک میں ایک چھوٹے سے تھانے، تحصیل، تلکے یا پٹوار سرکل چلانے کا بھی تجربہ ہوتا، ان میں سے کسی نے ڈاکٹر کی نشست پر بیٹھ کر پرہجوم او پی ڈی میں بیٹھ کر مریض دیکھے ہوتے، کسی خیراتی ادارے یا سماجی بہبود کے ادارے میں بیمار، مجبور و بے نوا انسانوں کی حالت دیکھی ہوتی، تو آج ملک میں روز بروز بڑھتی ہوئی کورونا کی وجہ سے اموات پر ان میں اس قدر بے حسی اور لاعلمی نہ پائی جاتی۔ آج بھی حکومتی ایوانوں میں سب سے کم گفتگو صحت اور کورونا سے لڑنے کی سہولیات کے بارے میں ہو رہی ہے، جبکہ زیر گفتگو یہ موضوعات ہیں کہ بازار کتنے دن کھلیں گے، شاپنگ مالز کیسے کھولے جا سکتے ہیں، اسکولوں کا کیا ہوگا، بلڈنگوں کے کرائے، ایئر لائنوں کی پروازیں، بین الصوبائی ٹرانسپورٹ، کارخانے کب، کیسے اور کس طرح چالو ہوں گے۔ گزشتہ تقریباً ایک ماہ سے جس ملک میں کورونا کا مرض اموات کی سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتا ہوا دنیا بھر میں 18ویں نمبر پر آ چکا ہے، وہاں انسانی جانوں کو بچانے سے مقدم کوئی اور گفتگو ایک سنگین مذاق سے کم نہیں۔ موت کا احساس اس وقت تک اجاگر نہیں ہوتا جب تک کوئی شخص اپنے پیارے کو لحد میں نہیں اتارتا، چند مٹھیاں مٹی اس کی قبر پر نہیں ڈالتا اور اس مٹی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر آنسوں سے تر آنکھوں کے ساتھ دستے دعا بلند نہیں کرتا۔ اسی طرح کسی مرض کی شدت، علاج کی کامیابی، طبی عملے کی بے حسی، سہولیات کے فقدان کی وجہ سے اپنے پیاروں کی موت ہی انسان کو بے بسی کی موت کے کرب سے آشنا کرتی ہے۔ ارباب اختیار کی ایسی بے بسی کا تجربہ مجھے اپنی عملی زندگی کے آغاز میں ہی ہو گیا تھا۔ مارچ 1980 میں جب میں نے بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھنا شروع کیا تو طلباء کو مریضوں کی براہ راست مشاہدے کے لیے سنڈیمن پروفیشنل ہسپتال کے شعبہ دماغی امراض میں ہفتے میں 3 دن لے جایا جاتا تھا تاکہ نفسیاتی اور ذہنی امراض کا شکار افراد کی کیس ہسٹری وغیرہ لے کر ان کے نفسیاتی علاج کا عملی تجربہ حاصل کر سکیں۔ 1.5 کمرے پر مشتمل یہ وارڈ اور پورے ہسپتال میں صرف 5 بستر، یہ تھی کل اوقات۔ چند مہینے کام کرنے کے بعد اندازہ ہوا کہ روزانہ آنے والے مریضوں میں پیدائشی طور پر ذہنی معذور بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ایسے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے تو ایک علیحدہ ادارہ چاہیے تھا۔ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ماہر دماغی امراض ڈاکٹر عبدالمالک اچکزئی، بلوچستان یونیورسٹی کے استاد شکر اللہ بلوچ جو بعد میں وائس چانسلر بنے، سیکرٹری سوشل ویلفیئر فقیر محمد بلوچ جو بعد میں چیف سیکرٹری بنے، شعبہ سماجی بہبود بلوچستان یونیورسٹی کے سربراہ مقصود الحسن رضوی، ان سب کے ساتھ مل کر ایک انجمن بنائی گئی۔ پٹیل روڈ پر ایک عمارت متروکہ وقف تھی، اسے فقیر بلوچ صاحب نے ہمارے حوالے کر دیا۔ اب مرحلہ سرمایہ اور حکومتی سرپرستی کا تھا۔ ارباب اختیار کے دربار میں درخواستوں کے بعد سول سیکریٹریٹ میں میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس زمانے میں پاور پوائنٹ نہیں ہوتے تھے۔ میں نے اغراض و مقاصد، ادارے کی ضرورت و اہمیت اور اخراجات پر چند منٹ دردمندی والے لہجے میں بھرپور گفتگو کی۔ بہت سے سیکرٹری حضرات کی موجودگی میں چیف سیکرٹری صاحب نے سیکرٹری مالیات کی جانب دیکھا۔ اس نے پہلے تو مالی حالات کا رونا رویا اور پھر مجھے براہ راست مخاطب کر کے کہا، یہاں صحت مند آدمیوں کو علاج میسر نہیں اور آپ معذوروں کے ادارے بنانا چاہتے ہیں۔ عالم شباب تھا، بیوروکریسی کے ایوانوں کا تجربہ نہ تھا، اس لیے بے خوفی زیادہ تھی۔ میں نے ایک دم جواب دیا، آپ بہت خوش قسمت ہیں، آپ اللہ کے سامنے سجدہ شکر ادا کریں کہ آپ کے گھر میں کوئی ذہنی معذور بچہ یا بچی پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ایسے میں آپ سوال کرتے پھرتے کہ اس کے علاج کی سہولیات کہاں ہیں؟ حکومت اتنی بے حس کیوں ہے؟ کیا ذہنی معذور اس ملک کے شہری نہیں؟ 40 سال پہلے کا زمانہ تھا، افسران میں برداشت بھی تھی اور انسانیت بھی ابھی باقی تھی۔ میری بات پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اگلے ہی لمحے ذہنی معذوروں کے ادارے کا بجٹ منظور ہو چکا تھا اور صرف 1 ماہ کے اندر پٹیل روڈ کوئٹہ میں بلوچستان کا پہلا ادارہ برائے بحالی ذہنی معذوراں وجود میں آ چکا تھا۔ آج یہ واقعہ یاد آتا ہے تو مجھے مزید حیرت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر ایک ایسا شخص فائز ہے جو درد و کرب کے اس تجربے سے ذاتی طور پر گزر چکا ہے، جس نے اپنی والدہ مرحومہ شوکت خانم کو کینسر کے علاج کی سہولیات کی عدم دستیابی کی وجہ سے قسم پرسی اور بے بسی میں جان دیتے ہوئے دیکھ کر ایک ایسا عزم صمیم کیا کہ وہ پاکستان کے کوچے کوچے ہاتھ پھیلاتا ہوا گھوما اور اس نے پاکستان کو ایک عالمی معیار کا شوکت خانم کینسر ہسپتال دے دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا میرے ملک کے بیوروکریٹ اور مغرب پلٹ حکومتی مشیران
اس قدر چرب زبان اور قصہ گو ہیں کہ وہ عمران خان جیسے وزیر اعظم کے سامنے بھی حالات کی ایک ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں اس میں معاشی ترقی انسانی صحت و زندگی سے زیادہ اہم دکھائی جا رہی ہے۔ کس قدر سادہ سی منطق ہے کہ پاکستان جیسے زرعی ملک میں انسانوں کو کم از کم 1 سال تک موجود پیداوار کے ساتھ گھروں میں قید رکھ کر خوراک فراہم کی جا سکتی ہے، اور اس 1 سال میں کوئی شخص بھوک سے نہیں مرے گا، اس لیے کہ پاکستان ایسا ملک ہے جو ہر سال 3.25 کروڑ میٹرک ٹن گندم، 1.5 کروڑ میٹرک ٹن چاول اور 50 لاکھ میٹرک ٹن دالیں پیدا کرتا ہے۔ جس ملک کے پاس 3 کروڑ بھینسیں اور گائیں، 2 کروڑ 80 لاکھ بیل، 5.5 کروڑ بکریاں، 3.25 کروڑ بھیڑیں اور 10 لاکھ اونٹ موجود ہوں، ان کی نسل مسلسل پروان چڑھ رہی ہو، ملک میں پولٹری فارمز کا جال بچھا ہوا ہو، جو ملک دنیا میں دودھ کی پیداوار کے حساب سے چوتھے نمبر پر ہو، ایسے ملک میں کوئی بھوک سے مر سکتا ہے۔ لیکن کمال ہے وزیر اعظم کے ان مغرب زدہ مشیروں کا جنہوں نے 4 ماہ سے پوری قوم کو بھوک سے ڈرایا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے ہسپتالوں میں صرف 1,18,869 بیڈز ہیں، رجسٹرڈ ڈاکٹر صرف 1,84,711 ہیں، رجسٹرڈ نرسیں صرف 94,000 ہیں۔ آج اس وقت تک پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 65,218 ہے۔ اگر ملک میں کھانے کو تو خوراک وافر موجود ہوگی، لیکن ہسپتالوں میں کوئی بستر خالی نہ ہوگا اور نہ مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے کوئی ڈاکٹر۔ ہر چھوٹا بڑا سیاسی لیڈر پریس کانفرنسیں کر رہا ہے، ایک دوسرے پر الزام لگ رہے ہیں، نئی نئی تھیوریاں پیش ہو رہی ہیں۔ شیخ سعدی کی ایک حکایت یاد آتی ہے۔ ایک بادشاہ کشتی میں چند مصاحبین کے ساتھ دریا کی سیر کر رہا تھا، ان میں سے ایک صاحب بہت شور مچا رہے تھے۔ بادشاہ نے غلاموں کو حکم دیا کہ اسے دریا میں پھینک دو۔ جب 2-4 ڈبکیاں لگیں تو اسے باہر نکال کر بٹھا دیا۔ اس کے بعد سارا سفر خاموشی سے ایک کونے میں دبکا بیٹھا رہا۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ، 4 صوبوں کی صوبائی کابینہ جات، بما وزرائے اعلیٰ اور گورنر صاحبان کو 1-2 راتوں کے لیے کسی ہسپتال کے کرونا وارڈ میں ڈیوٹی لگائی جائے، ویسی ڈیوٹی جیسے ڈاکٹر اور نرسیں دے رہے ہیں۔ انہیں وہاں اپنے سامنے موت رقص کرتی نظر آئے، انہیں پتہ چلے کہ کیسے لوگ یہاں بے بسی سے دن رات گزار رہے ہیں، انہیں معلوم ہو کہ ڈاکٹر کیسے اپنی زندگی داؤ پر لگا کر یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں اور انہیں اس خوف کے ماحول سے گزارا جائے جس خوف سے کرونا کے مریضوں اور ان کے لواحقین، ڈاکٹرز اور دیگر افراد دن رات گزر رہے ہیں۔ ان چند مہینوں میں اتنے پیاروں کی موت کا دکھ اٹھایا ہے کہ حکمرانوں کی بے حسی پر رونا آتا ہے۔ شعیب بن عزیز کا شعر بار بار یاد آ رہا ہے، کوئی روکے کہیں دست اجل کو، ہمارے لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اولیاء مقبول جان کے علم و عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔